اسلام میں کہیں وجود پایا جاتا ہے کہ حلالہ سینٹرز کھول سکتے ہیں؟ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے دونوں ہی ملعون ہیں. یہ بغیر قانونی جواز کے اور بغیر قانونی اور شرعی جواز کے، اور یہ ایک اندر کھاتے آپ کہہ لیں کہ ایک مافیا کے طور پہ پیڈ سیکس کہلائے گا. قرب قیامت جو ہے نا، وہ پھر نیکی اور برائی کی تمیز ختم ہو جائے. مجد علی افسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ سرہندی، وہ اس کو روحانی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ سزا زیادہ مرد کو. جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوئیں عدالت کی، تو لاہور کے اندر 360 کیسز پہلے دن رجسٹرڈ ہوئے طلاق. ہم منافق ترین قوم ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے لوگوں کو دوسری شادی کرنے پہ 3 سال کی سزائیں دی ہیں، اور آج ہم نکاح نامے بنا کے مکر جاتے ہیں. اچھا، کیا شوہر اور بیوی کے درمیان بھی وہی تعلق رہتا ہے کہ تعلق میں فرق آ جاتا ہے؟ فی زمانہ یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا، وہ عورت جو ہے وہ پھر ایک استحصالی زندگی گزارتی ہے، لیکن اس جیسا تعلق نہیں رہتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محبت کے ساتھ محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا، آگہی کا سفر، اور الف ٹی وی کی اسکرین سے یہ خوبصورت پوڈ کاسٹ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. ہم اس پوڈ کاسٹ کے اندر ایک ایسے موضوعات جو آپ سننا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ان شخصیات سے آپ کو ملواتے ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرتی ہیں، پاکستانیت کے لیے کام کرتی ہیں، پاکستان کا مثبت فیس پوری دنیا میں دکھاتی ہیں. آج کا جو موضوع ہے بہت حساس موضوع ہے، اور اس پر بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے جو اسلام کا صحیح جو مبارک چہرہ ہے، جو اسلام امن کا دائی ہے، اسلام جو ہماری زندگیوں کو مستنیر کرتا ہے، اس کے نام پر لوگ جو ہے کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. حلالہ ایک ایسا لفظ جو ہم بہت سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں بات بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن تفصیلی اس پہ بات نہیں ہو پاتی. آج شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام کے اندر. آج کے موضوع کے لیے وہ شخصیت جو اپنے مسلک کی بڑی توانا آواز ہے، اور ہر موضوع پر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں، علمیت کے ساتھ بات کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ریسرچ بیسڈ بات کرتے ہیں. ہم نے جب دیکھا جب بھی کوئی موضوع ہو، آپ کا جواب جو ہے بڑا تشفی بخش ہوتا ہے. ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، آج کے ہمارے مہمان ہیں. اس موضوع کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے آنے کا بہت شکریہ قبلہ. اللہ جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ حلالہ جو ہے بہت سارا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حلالہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں جگہ جگہ. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بحث چھڑی تھی، اور یہ بحث جو ہے وہ جو ہے ایک سلیبریٹی نے اس کو شروع کیا تھا، جبکہ یہ بات بہت پرانی ہے کہ حلالہ سینٹرز کھلے ہیں، باقاعدہ ان کا قیام ہے، اور لوگ ان پر جا کے جو ہے وہ حلالہ وغیرہ کرواتے ہیں. کیا ان کا کسی جگہ پہ اسلام میں کہیں وجود پایا جاتا ہے کہ حلالہ سینٹرز کھول سکتے ہیں؟ یہ اس بارے سے پہلے رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. قبلہ، جو آپ نے بات، یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کی گراوٹ ہے، ڈکلائن ہے، انحطاط ہے، کہ ہم یہ باتیں بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ حلالہ سینٹر کھل گئے ہیں اور کھولے جا رہے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں، بلکہ میں نے جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے کہ یہ مختلف ممالک میں جو اسلامک کنٹریز ہیں، اسپیشلی سب کانٹیننٹ، بنگلہ دیش اور بر صغیر کے اندر پاکستان اور پھر انڈیا، اور اسپیشلی جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، دلی ہے، آپ دلی لگا لیں، ممبئی لگا لیں، ڈھاکہ، یہ بڑے بڑے شہروں کے اندر ان کی کوئی قانونی جواز بھی نہیں ہے، اور شرعی جواز تو پھر ظاہر ہے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بغیر قانونی جواز کے اور بغیر قانونی اور شرعی جواز کے، اور یہ ایک اندر کھاتے آپ کہہ لیں کہ ایک مافیا کے طور پہ جو ہے اس وقت ایک پھیل رہا ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئرس بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں آپ نے کہا کہ نہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہ قانونی حیثیت ہے، تو پھر یہ پیڈ سیکس کہلائے گا؟
آپ یہ کہہ لیں کہ پیڈ سیکس تو ظاہر ہے جس میں استحصال نہیں ہوتا، یہ اس سے کہ اونچے درجے کی چیز ہے. یعنی اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک عورت کا اور ایک مرد کا پیسوں کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ لین دین ہو جاتا ہے اور وہ معاملہ یہ تو پیڈ سیکس میں آ جائے گا. اس میں آپ کہیں کہ یہ اس سے اوپر کی چیز ہے جس کے اندر آپ ظاہر ایک حلالے کے طور پہ آپ ایک حق مہر بھی تفویض کر دیتے ہیں، اس کو آپ پیڈ سیکس کہہ سکتے ہیں. اور سیکنڈ ون جو اس سے اوپر جو متضاد چیز وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر وہ کیونکہ عورت کا استحصال ہو رہا ہے، بلکہ عورت کا میں نہیں کہوں گا بلکہ کہوں گا کہ ایک پورے ایک گھر کا استحصال کا اور جس میں سابقہ شوہر بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو تو سزا ہے، روحانی طور پہ بھی اس کو سزا ہے کہ اس کی جو اس نے طلاقیں دی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس عورت کے لیے سزا ہے. یعنی ایک خاص قسم آپ کہہ لیں کہ ایک انحطاط کا ایک گراوٹ کا ایک پرلا درجہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں. تو اس کیس میں عورت میرے خیال زیادہ تکلیف دہ ہے، عورت زیادہ اس میں سزا میں دیکھتا ہوں کہ ہے. اس والے سے کیا کہتے ہیں؟ جو مجد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ سرہندی وہ اس کو روحانی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ سزا زیادہ مرد کو ہے. اچھا. کیونکہ حلالے کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ عورت اگر وہ تو اس نے اس کو طلاق دی وہ تو آزاد ہے اب کہ وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے وہ جو ہے نکاح کر سکتے ہیں. اب اس کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے معاشرے کی طرف سے یا اپنے سابقہ سسرال کی طرف سے یا اپنے بچوں کی خاطر سوسائٹی کی خاطر جو بھی معروضی حالات بنیں گے ان کی وجہ سے وہ اس طرف راغب ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں تو اب ظاہر ہے میں نے دوبارہ سابقہ شوہر کے پاس واپس لوٹنا ہے تو وہ تو مجبور ہے ہی. لیکن یہ سزا روحانی طور پہ اس شوہر کو مل رہی ہے جس کے یہ علم میں ہے کہ ایک جو ایک خاص قسم کا ایک آپ کہہ لیں ایک عارضی اور آرٹیفیشل جو ہے وہ ایک بندوبست کیا گیا ہے جس کے اندر وہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح ثانی ہو رہا ہے، اس میں پھر وہ عورت جو ہے وہ حلالہ سینٹر کہہ لیں یا جہاں پہ بھی وہ حلالے کے لیے جاتی ہے، اس کے بعد اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس نے طلاق دے دینی ہے، ہم بستری کے بعد اس نے مجھے طلاق دینی ہے. یہ بات وہ عورت بھی جانتی ہے تو خاص قسم میں یہ عورت کے لیے بھی تکلیف دہ بات ہے کیونکہ وہ خوشی سے نہیں اس عمل سے گزر رہی. دوسرے نمبر پہ شوہر کو زیادہ تکلیف ہے کہ وہ ایک ایسے مرد کے پاس اب جا رہی ہے جو پہلے اس کی بیوی ہوتی تھی اور اس کے یہ علم میں ہے کہ اب یہ معاملہ ایسے ہوگا. ایک طرف آپ نے کہا کہ اس کا جواز بھی کہیں نہیں ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مجدد پاک نے فرمایا کہ روحانی سزا مرد کو ہے. اگر طلاق ہو گئی اور وہ مرد بھی باؤنڈ نہیں ہے کہ کسی اس کے ساتھ نکاح کرے اور اس کو بھی آزادی عورت کو بھی پھر آزادی ہے تو جب آپ پری پلان جس طرح یہ بھی پری پلان ہی حلالہ بتا رہے ہیں نا آپ تو پھر وہ مجدد پاک کا کال بھی ایک طرف آتا ہے کہ ان کے پھر جواز کہیں نہ کہیں حلالے کا موجود جواز نہیں آ رہا، وہ یہ کہہ رہی ہے یہ سزا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ شرعی طور پہ نہیں، آپ نے کہا کہ معاشرہ بھی اسے کہتا ہے کہ وہ واپس شوہر کی طرف چلی جائے. میں نے بتایا کہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ پیڈ سیکس کا، میں نے اس کو کہا کہ یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے. بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف پیسوں کا کی وجہ سے استحصال ہو رہا ہے بلکہ عورت کی اور مرد کی یہ سابقہ جو زوجین تھے ان کا استحصال ہو رہا ہے. ہاں، اور میاں بیوی لباس ایک دوسرے کا کہا جاتا ہے. ان دونوں کا اور دونوں اس بات سے واقف ہیں کہ ہم یہ جس پروسیس سے یہ میری سابقہ بیوی گزرے گی وہ اس پروسیس کو انڈورس کر رہا ہے اور جبر و اکراہ کے ساتھ کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایک خاص قسم کی اس کو سزا ہے. بیوی کو تو ہے ہی لیکن وہ مجد الافسانی فرماتے ہیں کہ یہ سزا اصل میں وہ عمر بھر اس شوہر کے لیے ہوگی کہ تو نے یہ جو طلاقیں دی تھی اب دیکھو کہ یہ عورت جو ہے کسی اور مرد کے پاس گئی ہے اور پھر واپس آئی. اور اگر یہ نکاح ثانی ہوتا تو پھر تو سزا والی بات ہی نہیں. وہ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کا جواز نہ شرعی طور پہ ہے نہ آپ نے کہا کہ ہمیں کہیں قانونی طور پہ ملتا ہے، پھر یہ سلسلہ کیسے شروع ہو گیا؟ کس نے اس کو تجارتی کاروبار بنا لیا؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہی کے قبیلے کے جو اپنے آپ کو علماء بھی کہتے ہیں اور مذہبی حلیہ بھی اپنایا ہوا ہے باقاعدہ وہ سرپرستی کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں. میرے پاس ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ وہ باقاعدہ حلالت سینٹرز چلا رہے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے وہاں پر لڑکے رکھے ہوئے ہیں، ایک پوری اسٹاف رکھا ہوا ہے ایسا ٹرین قسم کا اور وہ ہر چیزیں وہاں پہ باقاعدہ نظام کیا ہوا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو ہم اس سوال سے پہلے نا جو آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ شرعی کوئی جواز نہیں ہے، اس میں یہ بات میں نے دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ اس کا قرآن کے حوالے سے کوئی قرآن میں کوئی ذکر نہیں. صحیح ہے. وہ نکاح ثانی کا ذکر ہے اور ایک حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے
جس کو جواز بنایا جاتا ہے جی کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اب تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی تا وقت ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے، اور اب اس میں وہ نکاح کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے نکاح ثانی کی بات ہو رہی ہے، اور سیکنڈ ون بات ہو رہی ہے کہ اب اس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، وہ دوسرا شوہر اس کا اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا وہ اس کو کوئی طلاق مسئلہ ہو دیتا ہے، جائے تو اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے حادثاتی طور پر حادثاتی طور پر، صحیح تو ایک نیچرل طریقے سے جو نیچرل فطرتی طریقہ ہے وہ تو نکاح ثانی، یہ جو آرٹیفیشل طریقہ ہے عارضی بندوبست جس کو کہا جاتا ہے، اسی کو حلالہ کہا گیا ہے، اور یہ ایک فقہی ٹرم بنائی گئی ہے، یہ ایک شرعی ٹرم نہیں ہے، ٹھیک ہے یعنی اس کو نام دے دیا گیا کہ یہ ایک حلالہ جو ہے وہ، اور اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے دونوں ہی ملعون ہیں، دونوں ہی لعنتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کرائے کے جو سانڈ ہے اس سے جیسے آپ نے ابھی وہ اپنا وہ ذکر کیا مردوں کا کہ وہ باقاعدہ سٹاف رکھا ہوا، تو یہ وہی بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ یہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو آپ اس میں جب یہ شرعی طور پہ ٹرم ہی موجود نہیں ہے تو پھر فقہاء اور پھر علماء اس کے اوپر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس کو میں نے کہا کہ مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے نمبر 1، یا آپ کہہ لیں اس سے استحصال کیا گیا ہے۔ اچھا میں جو کہہ رہا ہوں نا ایویڈنس میں موجود ہے، میں واقعی دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ میں بھی جانتا ہوں، جانتے ہیں نا آپ بھی کہ بڑے مشہور علماء اکرام میں آتے ہیں، تو وہ دیکھیں نا کہ وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں اس سے، افسوسناک بات نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب لوگوں سے حیا چلے جاتا ہے تو پھر وہ جو مرضی کرتے پھریں، اور اس کا اطلاق سب کے اوپر ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو، چاہے وہ سیاسی طبقہ ہو، معاشرے کا کوئی بھی حصہ ہو، جب ان سے حیا چلا جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قرب قیامت جو ہے نا وہ پھر نیکی اور برائی کی تمیز ختم ہو جائے گی، اور لوگوں کا جو ہے وہ متبع نظر جو ہے اور فوکس جو ہے وہ صرف پیسہ ہوگا، دنیا ہوگی، تو وہ آپ دیکھ لیں وہ پیسے کمانے کے لیے سارا کچھ۔ کیا حلالہ کسی ملک میں جرم ہے یا اس پہ کوئی سزا بھی ہے کسی ملک کے اندر؟ جی آپ ہم اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، ہمارے جو چاروں اہل سنت کے فقہاء ہیں، جی امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان چاروں کے نزدیک جو ہے وہ حلالہ کرنا جائز اچھا نہیں ہے۔ چاروں اماموں کے نزدیک چاروں نے اس کو اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حدیث کی روشنی میں کہ یہ ملعون کام ہے، تو انہوں نے بھی اس کو ملعون کام ہی قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ بھئی یہ ایک جواز بنایا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا اب اس کا حل کیا نکالا؟ حل یہ نکالا بھی 3 طلاق بھی 3 طلاق ہی نہیں ہے، مطلب ایک ہے کہ جواز کے حلالے کی طرف جایا جائے، صحیح ہے، اور ایک جواز یہ ہے کہ پھر اس کو طلاق ہی نہ مانا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کا اگر آپ مذہب پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک مجلس میں آپ 3 طلاقیں بھی دے دیں تو وہ ایک کنسیڈر ہوگی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کا تو قانون کا تو یہ تو اللہ ہی حافظ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ طلاقیں 3 دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی وہ 3 طلاقیں بھی چاہے وہ مختلف مجلس میں دی گئی ہوں وہ ایک کنسیڈر کر کے وہ دوبارہ آپ نکاح اسی اور کے ساتھ کر دیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود تو دونوں طرف ہے نا، اگر حلالہ کرنے والا حدود کو پامال کر رہا ہے یا اسلام کے چہرے کو مس کر رہا ہے، تو اسی طرح 3 طلاقیں دے کے بھی جو ہے وہ فتویٰ لے کے جو پھر رہا ہے، تو وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا ہوگا قرب قیامت، تو یہ وہی بات ہے کہ جب اس کو علم ہی نہیں ہے کہ میں طلاق دے چکا ہوں اور یہ طلاق ہو چکی ہے، اور پھر لوگ جو ہے وہ اس کے بعد وہ جو لوگ فتویٰ دے رہے ہیں پھر ہم انہیں علماء تو نہیں کہہ سکتے پیسے لے کے، ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا، آپ ان کا، لیکن میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو بندہ اس اسکول آف تھاٹ کو فالو نہیں کرتا، وہ بندہ صرف اپنے اس طلاق کو چھپانے کے لیے یا اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے، اس کو قانونی حیثیت سہارا لیتا ہے، تو وہ دوسرے فتوے کا سہارا لیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کچھ لوگ معاشرے میں حلالے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور ایک کچھ پوسٹیں ہمارے دیکھنے میں آئی ہیں کہ لڑکیوں کو خاص طور پہ عورتوں کو ٹیگ کیا جاتا ہے کہ آپ حلالہ کروانا چاہتی ہیں، تو یہ جو ہے، اور ہم سے رابطہ کریں، اس حوالے سے لوگ ٹیگ کر کے انہیں کہتے ہیں، میسنجر میں جا کے انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں، تو یہ سب کیا ہے؟ اس کو بے حیائی کا گھر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بے حیائی تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، پھر ایسے ناموں کے ساتھ جو ہے ایفلیشن کر کے اس بندے کی ڈی پی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی معزز سی لگی ہوتی ہے، تو اس کو کیوں اس طرح جو ہے بے حیائی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟
ابھی عارف صاحب جب جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوئیں عدالت کی تو لاہور کے اندر 360 کیسز پہلے دن رجسٹرڈ ہوئے طلاق کے. اللہ اکبر، 360. 360. آپ اندازہ لگائیں کہ طلاق کو ایک عام بنا دیا گیا ہے، یعنی کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں اب طلاق ہونا عورت کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے کوئی یہ معنی نہیں رکھتی. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب طلاق ہوگی تو ہی حلالے کی طرف معاملہ چلے گا نا. تو یہ طلاق کو ہی روکنا یہ بہت بڑا ضروری کام ہے. اور اس کے لیے اسپیشلی ہمیں چاہیے کہ جیسے انڈیا کے اندر قانون سازی ہوئی کہ جو شخص 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے اس کو 3 سال قید اور سم تھنگ جرمانہ ہے، تو تاکہ طلاق کا جو معاملہ ہے نا، یہ طلاق کو ہم نے بڑا آسان بنایا ہوا. اور یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ رہے ہیں ایک سگنیفیکنٹ جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے حلالے کے اندر بھی اور یہ طلاق کے اندر بھی. وجہ یہ ہے کہ وہ شوہر پیش ہی نہیں ہوتا، اور وکلاء جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط ایڈریس دے دیتے ہیں، اور 3 پیشیوں پہ اگر جناب وہ تشریف نہ لائیں تو خود ساختہ قاضی صاحب خود ہی جو ہے وہ طلاق دیتے ہیں. یہ جو خلا دے دیتے ہیں، خلا جو ہے وہ جائز نہیں، بالکل جائز تو اگر یعنی کہ خلا آپ نے بہت بڑی ایک نیا معاملہ کھول دیا، اگر خلا جائز نہیں ہے. نہیں، اس طرح خلا جائز نہیں. اچھا، اگر اس طرح خلا جائز نہیں ہے، عدالتی طور پہ خلا جائز نہیں ہے. عدالتی طور پہ بات یہ ہے کہ جس بندے کی وہ بیوی ہے نا، طلاق اس نے دینی ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ پیش ہی نہیں ہوا، ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پیش ہی نہیں ہوا اور قاضی نے دے دی ہے اس کو خلا کی کہ خلا ہو گئی ہے، تو پھر تو وہ اس کی بیوی ہوگی شرعی طور پہ، اور وہ آگے بھی نکاح کر رہی ہے. تو اس معاملے پہ کیا کہتے ہیں؟ کسی کی بیوی ہوتے ہوئے کوئی اور دوسرا نکاح، تو بیویوں سے زنا کریں گے، یہ کہاں آتی ہے بات؟ اچھا، وہ تو کسی اور کی بیویوں سے زنا ہو رہا ہے. نہیں کہ بلا بات یہ ہو رہی ہے کہ ان معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. پہلا کہ آپ طلاق کے معاملے میں، اب میں نے ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یونین کونسل پابند ہے کہ اگر شوہر ایک طلاق دے، ایک نوٹس دے اور وہ عدت گزر جائے تو وہ اس کا طلاق نامہ دینے کا پابند ہے یونین کونسل. اب ہوتا کیا ہے کہ کام جی پکا کر رہو، یعنی 3 طلاق کے، اور وہ کیا کرتے کیا نوٹسز وہ پہلے ہی 3 نکال لیتے ہیں اور ان کے اوپر ڈیٹس ایک ماہ کی ڈال کر وہ تینوں ہی، اگر آپ کی واقفیت ہے تو آپ تینوں جمع کرا دیتے ہیں. وہ آٹومیٹکلی 3 مہینوں کے بعد جو ہے طلاق ویلڈ ہو جاتی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نکاح جیسے مذاق نہیں ہے، اس طرح طلاق بھی مذاق نہیں ہے. تو یہ طلاق کو روکنا، اور یہ ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ طلاق دیتے پھریں. ان کو چاہیے کہ وہ شوہر کو پابند کروائیں کہ وہ وہاں پہ آئے، وہ نہیں اس کو اشتہاری قرار دیتے ہیں. پولیس کو کہیں کہ اس کو پکڑ کے لایا جائے اور وہاں پہ اس کے ساتھ بات کی جائے، اور وہاں پہ ان کی آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن کرائی جائے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے معاملے کو جو ہے نا وہ ٹیکل کیا جائے. اس طرح نہیں کہ یک طرفہ معاملہ ہوتا ہے اور شوہر پیش ہی نہیں ہوتا یا شوہر کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور پھر وہ تنسیخ نکاح کا آرڈر آ جاتا ہے اور وہ عورت جا کے یونین کونسل سے طلاق نامہ یا تنسیخ نکاح کا سرٹیفکیٹ لے کے آگے شادی کر لیتی ہے. یہ بالکل غیر شرعی کام ہے. اور یہ اسی طرح کا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ جو معاملات ہے کہ وہ ٹیگ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ دیکھیے فحاشی اور عریانی کے مختلف آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف مینز ہیں، مختلف ذرائع ہیں. کہیں پہ متعلقہ عورتوں کو، کہیں بیوہ عورتوں کو. اچھا، ہم دیکھتے ہیں وہ جو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ایک اور بھی اس حوالے سے اگر بات چل نکلی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ رشتہ سینٹر کا بڑا آج کل بہت رواج ہے. ہم دیکھتے ہیں کوئی پوسٹ دیکھیں ہر برادری کا، لگتا ہے انہوں نے ایک ڈھیر لگا رکھا رشتوں کا، اور وہ ہر برادری کا رشتہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں فی سبیل اللہ رشتہ کروائیں گے آپ کا، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ جس طرح آپ بات کر جنسی استحصال ہو رہا ہے لوگوں کا، وہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے. عورت کی عزت جو ہے وہاں بھی پامال ہو رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں فی سبیل اللہ کا لفظ آ جائے، یعنی اس دور میں جہاں پہ کوئی ایک گلاس بھی پانی کا نہیں پلا رہا، نفسا نفسی کا دور ہے، اس میں فی سبیل اللہ، اور پھر آپ اتنا اچھا نیک کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریزنز ہیں. تو یہ وہ ریزنز ہیں، اور لوگوں کی شکایات ملتی ہیں، موصول ہوتی ہیں کہ عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، اسپیشلی متعلقہ اور بیوہ عورتوں کا، کیونکہ وہ سہارا ڈھونڈنے کے لیے آپ ہمارے اس معاشرے میں نہ بیوہ کو کوئی ایکسیپٹنس ہے نہ متعلقہ کوئی ایکسیپٹنس ہے. تو متعلقہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خراب ہی ہوگی اس لیے اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، اور ایک ٹیگ ہے. تو وہ پھر متعلقہ عورت سے اور بیوہ عورت سے جو ہے وہ شادی لوگ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. تو پھر نکاح ثانی جو ہمارے ہاں دوسری شادی کر لینا. ہاں، دوسری شادی کی بات اگر کر رہے ہیں تو اس پہ بھی بات ہو جانی چاہیے کہ یہ جرم کیوں سمجھا جاتا ہے. سنت رسول بھی ہے
لیکن اس کو اس طرح جرم بنا دیا گیا کہ ہر شخص اس پہ ڈرتا ہے کہ نہیں دوسری شادی میں نہیں کر سکتا. یہ کیسی کیا وجہ ہے علامہ صاحب, اس پہ کیا؟ اس کا ان لائٹر موڈ تو حال یہ ہے کہ دوسری کو چھوڑ کے تیسری کر لینی چاہیے, تاکہ جو ہے نا وہ دوسری والا جو ٹیگ ہے نا وہ ختم ہو جائے. اچھا یہ سر اگر قرآن پاک کو آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو شادیوں تعدد ازواج ہے اس کو کم کیا ہے, اچھا باؤنڈ کر دیا 4 تک. اچھا صحیح ہے, یعنی اس سے پہلے باؤنڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ عرب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو 100 بیویوں کے ساتھ بھی جو ہے مرد نکاح کرتے تھے, تو وہی والا معاملہ اور فحاشی اور عریانی والا. تو اللہ تعالیٰ نے اس تعداد کو کم کر کے 4 تک کیا ہے. یہاں پہ جو ہماری موم بتی مافیا اور لبرل قسم کی عورتیں وہ کہتی ہیں کہ یہ جی 4 تک اسلام نے اجازت دی ہے. بھئی 4 تک اجازت نہیں, 4 تک محدود کیا ہے مرد کو. یہ بہت بڑا فرق ہے. یعنی ایک بہت زیادہ کثرت تھی, اس کو کم کر کے انہوں نے 4 تک محدود کر دیا. اب جو دوسری شادی کی بات ہے, آپ نے کہا ایکسیپٹنس ہے نا, ایکسیپٹنس تو سر پھر معاشرے میں ہی نہیں ہے. یہاں پہ دوسری شادی کر لینا جرم ہے, اور پھر آپ جس طرح کے قوانین بنائے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں نا کہ یہ یعنی پیرالل ہمارے کئی نظام. اب میں آپ کو اپنا طیب صاحب بتاؤں پرسنلی بات, ہم منافق ترین قوم ہیں, اور ہم کانسٹیٹیوشنل منافق ہیں. ہمارے آئین میں منافقت ہے. ہم نے ایک طرح لکھا ہوا ہے کہ آئین میں کہ یہاں پہ کوئی قانون جو ہے وہ اسلام کے منافی نہیں ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگا. اور ہم نے ایک کھڑکی رکھی ہوئی ہے جس میں سے ہم اسلام کو جو ہے وہ ایک طرف سے داخل کرتے ہیں, دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں. تو یہ ہے منافقت. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اسلامی شرعی نظریاتی کونسل اسلامی آئیڈیالوجی کہہ رہی ہے, وہ مولانا شیرانی صاحب جو ہیں وہ جو قبلہ ایاز سے پہلے جو تھے, تو انہوں نے یہ جاتے ہوئے جو ہے ایک قانون یا آپ سمجھ لیں کہ ایک انہوں نے رائے دی تھی, فقی رائے. ان کی آراء یہ ہوتی ہے, ان کے اوپر قانونی امپلیمنٹیشن کرنا تو اپنا حکومت کا کام ہے. انہوں نے کہا تھا کہ دوسری شادی کے لیے بیوی سے ایجاد کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, یہ فتویٰ دے دیا. لیکن ایک طرف یہ فتویٰ موجود ہے, اور دوسری طرف ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے لوگوں کو دوسری شادی کرنے پہ 3 سال کی سزائیں دی ہیں, جرمانے کی ہیں. اچھا, اس پہ علماء نے کوئی بات نہیں کی. یعنی ایک طرف آپ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, دوسری طرف قانون آپ نے ایسے بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اجازت نہیں لیتا تو اس کو سزا ہو, قابل تعزیر جرم ہے. اور پھر وہ اگر بیوی عدالت چلی جاتی ہے آپ کی پہلی بیوی, تو اچھا اس کا حل کیا ہوتا ہے. میں ایک آپ کو بتاؤں, ہمارا ایک واقعہ ڈسکس کرتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, کافی تگڑی پارٹی ہے دونوں طرف سے, اور اس شخص نے, ظاہر ہے پیسہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا طاقت دی ہے جسمانی اور مالی, تو آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں, اس میں کیا. اب اس نے دوسری شادی کے لیے اس نے دوسری شادی کر لی. اب جب دوسری شادی کر لی, وہ جا کے عدالت میں اب وہ پہلی بیوی چلی گئی. اب اس نے وہاں جا کے کہا کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے ویسے چھپ کے نکاح کر لیا تھا, اس کو رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا تھا. اس نے کہا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس کی بیوی نے کہا جی میں اس کو اجازت نہیں دیتی. اب جج صاحب کو پتہ نہیں کیا غصہ تھا, جج صاحب بھی اپنی بیوی سے ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے جناب بہت زیادہ وہاں پہ اپنا غصہ کیا اور بہت زیادہ ہائپر ہوئے. حالانکہ جج کو اتنا ہائپر, جج کا ہائپر بننا ہوتا, بن ہی نہیں سکتا, وہ فیصلہ منصف کو, تو وہ ذرا زیادہ اس نے جو ہے تیز سوالات کیے اور زیادہ جو ہے اس کو زد و کوب کیا باتوں سے. تو اس نے کہا جج صاحب بات سنیں میری, آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں دوسری شادی نہیں کر سکتا. اب قیامت والے دن میں آپ کا گریبان پکڑوں گا, میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے رہا ہوں. اس نے وہیں پہ طلاق دی, اس کو میں آپ کو گواہ بنا کے اس کو طلاق دے رہا ہوں, اور اب میں اس عورت سے شادی کروں گا. اب مجھے قانون روک کے دکھائے. اور یہی ہوتا ہے نا, جب بندے نے دوسری شادی کی تھان لی ہے نا, تو قبلہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. جس طرح آپ عورت اگر نہ رہنا چاہے اپنے شوہر کے پاس تو آپ اس کو روک نہیں سکتے, رکھ نہیں سکتے. اسی طرح اگر کسی کے ذہن پہ سوار ہو گیا نا کہ اس نے دوسری شادی کرنی ہے, تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. وہ مختلف طریقے ڈھونڈے گا, وہ کہے گا جی رجسٹر کے بغیر میں نکاح کر لوں, میں زبانی کلامی نکاح کر لوں, کچھ بھی. اچھا ہم کسی اور طرف نکلیں, لیکن یہاں اس سے ریلیونٹ ایک بہت اہم سوال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی خواتین نے یہ نہیں سوچا کہ مولانا صاحب یہ دوسری شادی لوگ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہماری خواتین جو ہیں وہ باہر, کیونکہ جتنا ہمارا ماشاءاللہ معاشرہ کرنٹ ہو چکا ہے, ہم جدید چیزیں استعمال کرتے ہیں, ہمارا ایک ماشاءاللہ اس وقت ملک جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اور ہر جگہ بڑی اس کی عزت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہر حوالے سے ہم کرنٹ ہیں,
لیکن خاتون باہر جو ہے وہ بڑی حلیم طبع ہے, بہت خوش گفتار ہے, لیکن گھر کے اندر وہی خاتون شوہر کے ساتھ جو ہے نا بد زبان بھی ہے, اس کو دیکھتے وہ انداز بھی وہ نہیں ہے, اور پھر شوہر سے تقاضا یہی ہے کہ وہ اچھی طریقے ٹریٹ بھی کرے, اور اس کو یہ تقاضا ہے کہ اللہ سے عورت کے معاملے میں ڈرو, باقی معاملے نہیں سمجھ آتے عورت کو کیا کرنا چاہیے. یہ میرے خیال ایک وجہ بنتی ہے شادی کی, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم سفر سے واپس آؤ تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم پہلے مسجد میں جاؤ, وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھو جب سفر سے آؤ, اور پھر گھر پیغام بھیجو کہ میں آ رہا ہوں. آپ اس میں تقدس دیکھیں, ٹھیک ہے, اور سوسائٹی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے ہیں ان کو وہ پردہ چاک نہ ہو اس کو دیکھیں. دوسرے نمبر پہ یہ پیغام ہے کہ جب شوہر آ رہا ہے, ظاہر ٹیلی فون اور خط تو ہوتے نہیں, تو اس وقت اس طرح کا نظام تھا نہیں کمیونیکیشن کا, اب وہ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کے لیے تیار ہو جائے, اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بیوی بناؤ سنگھار کرے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں منع فرما رہا ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت والی جو ہے بناؤ سنگھار نہیں کرنا, لیکن وہ بناؤ سنگھار ہے دوسروں کے لیے. حضور خود فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں اپنے شوہروں کے لیے آپ لوگ بناؤ سنگھار کر سکتی ہیں, ایک ود اے سرٹن لمٹ, جو لمٹس اللہ تعالیٰ نے بتائیں. تو وہ اپنے شوہر کے لیے. یہاں پہ معاملہ الٹا ہے, یعنی ہر بندہ 2 زندگیاں گزارتا ہے 2 چہروں کے ساتھ, ایک اس کا ظاہری چہرہ ہے, ایک اس کا گھر میں چہرہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. ٹھیک ہے, اب ریزن کیا ہے کہ جب آپ ظاہر اور آپ کا باطن ایک ہوگا, پھر آپ گھر میں بھی ایک جیسے ہوں گے, باہر بھی ایک جیسے ہوں گے. اب یہ دونوں طرف معاملہ ہے. اب عورت جو ہے وہ اس کا اصل کردار ہے جو وہ گھر میں ادا کر رہی ہے, جو آپ کہہ رہے وہ شوہروں کی نافرمان ہے, بدتمیز ہے, بد زبان ہے, یہ سارے معاملات یہ اس کی اوریجنل شخصیت ہے جو گھر میں موجود ہے. باہر اس نے اپنا ایک منافقانہ اپنا چہرہ ایک بناؤ سنگھار, ایک میڈیا کا جو چہرہ اس نے بنایا ہوا ہے, جیسے میڈیا کا چہرہ ہے آج کل. اسی طرح یہ کیا بات کر دی آپ نے, میڈیا حق دکھاتا ہے, سچ دکھاتا ہے. میرے خیال میڈیا جس طرح اب سچ دکھا رہا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں دکھا رہی. دیکھیں اب دیکھیں یہ موضوع ہے, یہ محراب پہ کبھی آواز آئی ہے کہ حلالے پہ بات کی گئی ہے. یہ میں نے آج تک, علامہ صاحب اس پہ اختلاف ہے میرا آپ سے, میں نے آج تک کسی محراب سے کسی جمعے کے خطبے میں کسی عالم کو یہ موضوع ڈسکس کرتے نہیں دیکھا. وہ ڈرتا ہے اپنی مسجد کے انتظامیہ سے, مجھے نکال دیں گے وہ. یہ تو بات ہے, لیکن نہیں بات تو ہوتی ہے. دیکھیں میڈیا پھر کتنا بڑا حق کا علم بردار ہے, آپ دیکھیں اس حوالے سے. آپ کے چلیں نکل جائے گا باہر, تو مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے. اچھا, اختلاف بھی کہتے ہیں باعث جو ہے نا برکت ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم جو بات کر رہے ہیں حلالے کی, آپ نے ایک مجھے واقعہ بتایا تھا, میں چاہتا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی وہ واقعہ بتائیں کہ وہ جو ہے نا کس طرح جو نا حلالے کے نام پہ لوگوں کی عزتوں پہ لوگ نظر ڈال لیتے ہیں. آپ نے بھی شیئر کیا تھا کہ ایک ڈاکٹر فیملی کا ایک واقعہ آپ نے بھی شیئر کیا تھا, وہ میں چاہتا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی شیئر کیجیے گا. جی, ایک تو وہ تھا کہ وہ گیا بندہ اپنا بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا, دونوں ڈاکٹر تھے, اور بعد ازاں ان کے معاملے میں معاملہ خراب ہوا اور وہ طلاق تک نوبت آ گئی, اور 3 طلاقیں شوہر نے دے دی. اب وہ رستہ کوئی نہیں تھا ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا جی کسی ڈھونڈا جائے حلالہ سینٹر, یا حلالہ سینٹر نہیں, آپ کو اس طرح کا کوئی جواز, کوئی مفتی سے کوئی فتویٰ لیا جائے کہ اب کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا جی حلالہ کے علاوہ جو ہے کوئی آپشن نہیں. اب وہ تھوڑا پریشان ہو گئے, ہاں جی, وہ جناب پھر وہ طلاق اس نے کہا جی مفتی صاحب نے کہا جی میں ہی اویلیبل ہوں. تو ٹھیک ہے جناب, اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بعد میں مکر گیا. اچھا, کہ میں نے چھوڑنا ہی نہیں. اچھا, چھوڑنا ہی نہیں. اب وہ نہ تو بیوی نے تو سمجھا تھا کہ میری اپنا ظاہر ہے وہ ایک پروسیس کے بعد جو میرے یہ طلاق دے دے گا, اور پھر میری, اب اس نے کہا جی میں نے جان نہیں چھوڑنی. اب وہ بیوی مجبور ہے. اب وہ پھر بیوی, اب معاملہ یہ تھا کہ وہ جو حلالے والا سین تھا, اب دیکھیں نا لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ اب طلاق نامہ, تو اب اگر وہ بتاتی کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو پھر اب میں نکاح دوبارہ کروں گی, سوسائٹی میں کیا آئے گا, یہ سارا کچھ وہ چھپانا چاہتے تھے. صحیح, کہ کسی کو پتہ نہ چلے اب طلاق ہو گئی یا یہ ریٹرن نہیں ہوئی. تو بہرحال اب ظاہر شرعی طور پہ طلاق ہو چکی, تو میں
یہ اس پروسیس سے گزر کے تو دوبارہ اپنے شوہر کے پاس آ جاؤں گی واپس. اب وہ پریشان, اب وہ فارم نہیں بنے ہوئے تھے, فارم میں وہ اس کی بیوی ہے اور اپنا ظلم ہے, جو بہت بڑا یہ وہ ظلم ہے. عدالت بھی نہیں جا سکتی, اب عدالت سے ڈرتی تھی. یہ اس طرح کے معاملہ, بہرحال بہت دیر بعد وہ معاملہ ان کا کلیئر ہو گیا. لیکن یہ ہے استحصال کہ وہ اب کیونکہ جو یہ حلالے والا نکاح ہوتا ہے یہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بغیر ڈاکومنٹس کے ہوتا ہے. ایک افسوسناک بات ہے, یعنی آپ کہنے کہ یہ اور پھر دیکھیں نا سفاکیت ہے. اور ایک اور ہے کہ علامہ صاحب آپ کل میں حق بیان کرتے میں نے آپ کو دیکھا نہیں ڈرتے کسی کوئی بات کرتے, لیکن دیکھیں نا ایک وضاقت عالمانہ آپ نے رکھی ہوئی ہے, آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ خطیب بھی ہیں, آپ عالم بھی ہیں, پھر ایسی آپ گراوٹ کے شکار, ایسی حرکت, پھر آپ اسے نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. یعنی کہ دیکھیں نا وہ کس طرح کا شخص ہے کہ اس نے اس کی جو ہے عزت و تکریم بھی نہیں کی, اور اس کی آپ جو معاملات ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے پھر دیکھ کے. ایسے لوگوں کو تو عالم بھی نہیں کہنا چاہیے. اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ علماء بات ہی نہیں کرتے, خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. وہ کہتے معافی تو شاید مل جائے گناہ گاروں کو, معافی تو شاید مل جائے گناہ گاروں کو, حساب مشکل پارساؤں کا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ابھی دو چہروں کی بات میں نے کہی, اور یہ تو ہر طرف آپ کو ملے گا. میں ابن تیمیہ کی آپ کو بات سناتا ہوں. آپ نے بھی کہا نا وضاقت اور یہ وہ, آپ بڑا اچھا انہوں نے جملہ بتایا. انہوں نے کہا کہ اللہ والے کہاں ملے گا. امام تیمیہ نے کہا, ابن تیمیہ سے سوال ہوا کہ اللہ والے کہاں ملیں گے. اور یہ آپ کو میں فیکٹس بتا رہا ہوں, تاریخ اٹھا لیں کہ اللہ والے آپ کو کہاں ملیں گے. صحیح. انہوں نے کہا یا زمین کے اندر ملیں گے, ٹھیک ہے, یعنی قتل ہو گئے, قبروں میں چلے گئے. صحیح. یا میدان جہاد میں ملیں گے. ٹھیک ہے, عملی طور پہ کام کر رہے ہوں کہ میدان جہاد سے مراد صرف یہ تھوڑی کہ آپ تلوار لے کے نکلے ہوئے, آپ جہاں پہ بھی نکلے ہوئے ہیں, آپ لگے ہوئے ہیں, ابھی تک بچے ہوئے ہیں, تو یعنی اللہ والے کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کلمہ حق بیان کر رہے ہیں. صحیح ہے. میدان جہاد میں ملیں گے, یا قبروں میں ملیں گے, یا آپ کو جیلوں میں ملیں گے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو پھر جس پوزیشن پہ ہوتے ہیں وہ پھر صرف ظاہری بود و باش ہوتی ہے, اندر سے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے بھی, ہم کیونکہ کھل کے اس طرح بات نہیں کر رہے, کسی کو بلیم اس طرح نہیں کر رہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت بڑی تعداد. اچھا علامہ صاحب, ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی ممالک کے اندر باقاعدہ فلمیں بنائی گئی ہیں حلالے کے نام پہ, فلمیں بنائی گئی ہیں, اور اس پہ باقاعدہ شارٹ سٹوریز, ویب سیریز بنائی گئی اس پہ, اور وہ اس کو بڑا جو ہے نا وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کا چہرہ جو ہے مسخ کرنے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں. اور لوگ بھی جو ہے نا وہ لسٹ کے لیے اب جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, نہ کہ انفارمیشن کے لیے, جو میری ایک ریسرچ ہے اس حوالے سے. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ پوسٹیں بننا, پھر اس کی شارٹ سٹوریز بننا, ہمیں کس طرح اس کی روک تھام کر سکتے ہیں, کس طرح اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں, ہم کوئی عملی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں تک حلالے کی کا سوال ہے, تو جیسے میں نے کہا, اگر آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کا شرعی جواز کوئی نہیں. پھر علامہ صاحب مل کے ایک فتویٰ کیوں نہیں جاری کرتے؟ آپ نظرتی کونسل جو ہے ہمارے راغب نعیمی صاحب ہیں, وہ اگر وہ جو ہے نا وہ اس پہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ جناب یہ وی پی این حرام ہے, اس پہ حرام کا فتویٰ آ سکتا ہے, تو کیا نظرتی کونسل جو ہے وہ حلالے کو حرام قرار نہیں دے سکتی کہ بھائی اس پیڈ سیکس کا جو سلسلہ بنایا ہوا ہے؟ میں آپ کو چاروں فقہا کا اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو اصطلاحاً بتا دیتا ہوں کہ ان کے کیا کیا اقوال ہیں. یہ قبلہ امام شافعی کیا فرماتے ہیں, امام مالک کیا فرماتے ہیں, امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ الام کی کتاب الام بہت مشہور کتاب ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مصنوعی حلالہ ناجائز ہے. صحیح. اگر البتہ قدرتی طور پہ ایسا ہو تو جائز ہے. یہ امام شافعی کا فتویٰ ہے. امام احمد بن حنبل مسائل احمد میں بیان کرتے ہیں کہ حدیث لغت کی بنیاد پر حلالہ کو کبیرہ گناہ قرار دیا, صرف حقیقی نکاح میں حلت کا امکان ہے. صحیح. اچھا, اب کتاب الموطا امام مالک کی, وہ کہتے ہیں منصوبہ بند یعنی پروگرام پری پلان, منصوبہ بند حلالہ کو سخت مکروہ حرام قرار دیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب جب حقیقی صورت میں اجازت ہے, دیکھیں وہ سب وہ, کیونکہ اب دیکھیں نا پروسیس وہ حادثاتی طور پہ,
تیسرے نمبر پہ کتاب الہدایہ کے اندر امام ابو حنیفہ ہمارے امام میرے امام وہ فرماتے ہیں اگر دوسرا نکاح حقیقتاً ہوا، رخصتی ہوئی، پھر طلاق ہوئی تو عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے، لیکن نکاح حلالہ بطور منصوبہ حرام اور لعنتی عمل ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ چاروں آئمہ جو ہے اس بات پہ متفق ہیں، جس کو 90% یا 80% آئمہ جو ہے اس کے اوپر متفق متفق ہے کہ ہیں، یہ حرام نظریاتی کام۔ کونسل کیوں نہیں متفق؟ ان کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے اس پہ، یا آپ علماء کو مل کے چاروں اچھا اگر نظریاتی کونسل فتویٰ دے بھی دے گی تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ چلیں ابھی انہوں نے فتویٰ دیا دوسری شادی کے لیے ضرورت نہیں ہے بیوی کو بتانے کی، تو اس کے اوپر کیا؟ سارا یہ مجھے بتائیں ذرا، ایک بڑا تلخ سوال ہے، جو مذہبی طبقہ اپنے منظور کروانا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی بات منظور کروانا چاہتا ہے، کوئی مطالبات منظور کروانا چاہتا ہے، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور منظور کرواتے ہوئے کہتے ہیں یار سیاسی لوگوں سے بچنا چاہیے، سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں، تو یہ اس بات پہ کٹھن نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس پہ جو ہے نا کوئی فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ حلال سینٹر بند کیے جائیں، باقاعدہ اس کو روک تھام کی جائے، قانونی طور پر اس کو حرام ہم دیتے ہیں، اس کی پہ ایکشن لینا چاہیے، کیا اس حوالے سے بچوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں؟ جبکہ میں نے یہ دیکھا علامہ صاحب کہ 1.5 کروڑ لڑکیاں ان میرڈ وہ بیٹھی ہوں، 35 سال سے زائد عمر کی ہیں، اللہ ٹھیک ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں یہ جو ہمارے معاشرے کی ایک ظلم ظریفی، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اس پہ علماء اپنا کردار کیوں نہیں پیش کر رہے کہ صرف علماء کرام جو ہیں وہ بس اپنے معاملات تک دو محدود تین ہیں؟ چیزیں اس میں نوٹ کرنے والی ہیں۔ ایک تو علماء کو آگہی مہم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فتوے تو موجود ہیں، اس کو ان کو اجاگر کرنا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ خطباء کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں اور واعظین اچھا مبلغین میں بات کروں، میں نے جو بھی پروگرام ترتیب دیا آپ کے ساتھ بھی کہ ہم نے یہ کرنا ہے، مجھے 2-3 لوگوں نے میسج کیے کہ جی تیوی صاحب کوئی اور موضوع نہیں ہے آپ کے لیے، میں کہ بھائی آپ کیوں نہیں ان موضوعات کو پروگرام کا حصہ بناتے؟ سے آگہی ہے، ہم کیوں نہ بات کریں؟ نہیں یہ موضوع کوئی بات کرنے والا ہے، میں کہ یہی تو بات کرنے والا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بچیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، تو کیوں نہ بات کریں؟ اب آپ دیکھیے نا 2-3 چیزیں، یعنی جہاں دیکھا دیکھی ہے اور جہیز کے نام کے اوپر یہ سارے ہم ایک ایک کر کے آپ ڈسکس کر لینا، جہیز کے نام کے اوپر شادی کرنا اتنا مشکل ہو گیا، نکاح کرنا مشکل ہو گیا، زنا کرنا آسان ہو گیا، یہ ایک بنیادی ریزن جس کے آپ نے اشارہ کیا کہ 1.5 کروڑ عورتیں جو ہیں خواتین وہ 35 سال ان کی عمر ہو گئی ہے۔ پھر ایکسپیکٹیشنس بہت زیادہ ہائر ہیں کہ جی دونوں طرف سے یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنا دوسری شادی کا اجازت نہ ملنا، پھر یہ، اور آپ میں بتاؤں کہ حلالہ کیوں اتنا تلخ ہے اور اس کے اوپر سدے باب کیوں نہیں ہو رہا، وجہ یہ ہے کہ یہ سارا پوشیدہ ہوتا ہے، اس کا قانونی جواز نہیں ہے، اخلاقی جواز نہیں ہے، دونوں خاندان پورا کا پورا خاندان اس معاملے میں انوالو ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ کہ ہمارا یہ معاملہ باہر کسی کو پتہ نہ چل جائے تو وہ ڈسکس ہی نہیں کرتے، اور پھر اسی جب وہ ڈسکس نہیں ہوتا تو پھر جو لوگ ہیں حلالے کے نام پہ۔ اچھا علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خاتون حلالہ کر کے سسرال واپس جاتی ہے، کیا وہی اس کو عزت تکریم ملتی ہے، وہی اس کو محبت ملتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے واپس آئی ہے، شوہر کے لیے واپس آئی ہے، اس نے وہ کیا جو اس کے شوہر نے کہا واپس اپنے گھر کو بچانے کے لیے؟ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس خاندان پہ اور اس خاتون پہ واپس آنے پہ؟ اگر تو نکاح ثانی کر کے اور حالات ایسے بنے نیچرلی وہ واپس آئے تو معاملہ کچھ اور، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو حلالے والا معاملہ ہوتا ہے یہ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک آئینہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ جتنا مرضی آپ جوڑ لیں، اعتبار ایک دفعہ ختم ہو جائے تو دوبارہ وہ قائم نہیں رہتا، وہی چیز ہوتی ہے، نہ وہ عزت رہتی ہے عورت کی، اور نہ مرد اپنی جگہ پہ کڑ رہا ہوتا ہے، اور خاندان والے، میں نے یہ آپ کو پریکٹیکلی باتیں بتا رہا ہوں کہ خاندان والے باتیں بھی کرتے ہیں اور سوالیہ نشان عورت بن گئی، اور دونوں طرف وہ کہتے ہیں یہ تمہاری وہی بیوی ہے، تو اس طرح کے۔ اچھا کیا شوہر اور بیوی کے درمیان بھی وہی تعلق رہتا ہے کہ تعلق میں فرق آ جاتا ہے؟ میرے خیال میں دوبارہ جب عورت واپس آتی ہے نا تو وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے آتی ہے، تو اس کا فوکس جو ہے نا پھر وہ شوہر سے زیادہ بچوں کے لیے قربانی والا، مطلب آگے اس نے جو دینی ہے نا زندگی گزارنی ہے وہ اس نے قربانی دینی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور وہ اسی طرح پھر وہ ظلم بھی سہتی ہے، اور پھر وہ اگر حالات اچھے رہیں تو بہت اچھی بات ہے، دونوں کے جانبین میں اگر وہی محبت قائم ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن فی زمانہ یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ عورت جو ہے وہ پھر ایک استحصالی زندگی گزارتی ہے، اور اس کے وائس ورثہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات شوہر کو اپنے اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور وہ اس عورت کو ہر طرح کی اپنا خرابی کے باوجود واپس لے آتا ہے، صحیح ہے،
یہ دونوں طرف ہے, ہاں، ایسا نہیں ہے. یہ بھی یعنی تینوں آپ آپشنز دیکھ سکتے ہیں. ایک جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ عورت قربانی دے رہی ہے, ایک جگہ آپ دیکھیں گے کہ شوہر اپنی ایک آپ کہہ لیں کہ بد مزاج, بد اخلاق اور کسی قسم کی بھی وہ عورت ہے, لیکن وہ شوہر جو ہے کہ میرے بچوں کی یہ ماں ہے تو میں ان بچوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں یا کچھ بھی, تو وہ سروائیو کرتا ہے اور وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے, بیئر کرتا ہے ادھر. لیکن اس جیسا تعلق نہیں رہتا. بات یہ یا تو شوہر قربانی دے گا یا عورت بیوی قربانی دے گی, ایک جیسا وہ والا ماحول حلالے کے بعد یہ میرے آبزرویشن میں یا میری اطلاعات کے مطابق نہیں آیا. اچھا, ہم نے دیکھا کہ طلاق کی اس طرح کا ریشو بڑھ گئی ہے, خاص طور پہ شوبز انڈسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کو فیشن کے طور پہ لیا جاتا ہے. اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس طرح آپ نے بتایا کہ بڑا ہی 360 کیسز ایک دن میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں, اور خاص موسٹلی لو میرجز کے کیسز ہیں کہ لو میرج کے اندر جو ہے وہ 3 ماہ بڑی مشکل گزرتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کیا روک تھام کرنی چاہیے کہ گھر کو بسانے کا جو ایک اسلام نے حسن بتایا ہے وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ محبت کی شادی اسلام نے جائز قرار دی لیکن پھر بھی ڈیورس ہو رہی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نکاح کو آسان بنانا چاہیے نمبر 1, صحیح. اور یہ اس کی بنیادی, کیونکہ نکاح آسان ہوگا اور معاشرے کے ساتھ چل کے رہنا چاہیے, معاشرے میں جو چیزیں ہیں. تیسرے نمبر پہ اس میں بہت بڑا کردار ہمارے سوشل میڈیا اور میڈیا کا ہے, ڈرامہ انڈسٹری کا ہے. یہ چیزیں جو دیکھتی ہیں عورتیں ہمارے گھر میں دیکھی جاتی ہیں تو پھر وہی نتائج نکلتے ہیں, ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اچھا, آپ یہ اب صرف طلاق کی بات کر رہے ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرس اور گھر کے اندر یہ جو دکھایا جا رہا ہے ڈراموں کے اندر کہ جی اپنا شوہر کے اپنا بیوی کا اپنے دیور کے ساتھ تعلق, اپنے جیٹھ کے ساتھ تعلق, اپنے سسر کے ساتھ تعلق, ہاں جی, یا شوہر کا اپنی ساس کے ساتھ تعلق, ہاں جی, یا اپنی سالی کے ساتھ تعلق, یہ جو چیزیں ہیں جو محترم رشتے ہیں ان کو جو پامال کیا جا رہا ہے نا, یہ بہت کیا دیکھتے ہیں؟ پری پلان ہے کیا؟ پری پلان ہے. اچھا, پری پلان ہے, یہ سب کچھ پری پلان ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عملی زندگی میں کہیں آپ کو ایسا کچھ سین نہیں ملتا پاکستان میں کہ ایسا ہو رہا ہے؟ شاید پاکستان میں ڈرامے بھی اس چیز کو بنائے جاتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہو تو اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, میرے خیال میں موٹیویٹ کیے جاتے ہیں. اچھا, کہ آپ اس طرف آئیں, معاشرے کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. جبکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں, آپ بھی سوشل میڈیا پہ بڑے علامہ صاحب ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہی کرائم جو سٹوریز ہیں وہ باقاعدہ طور پہ دکھائی جا رہی ہیں کہ خالہ کے ساتھ آپ مراسم ہیں, باقی اس طرح کی چیزیں. تو یہ اس کا مطلب ریئلٹی میں کہیں نہ کہیں یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. اکا دکا واقعہ ہوتا ہے, ظاہر ہے معاشرے کے اندر. دیکھیں ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, صحیح, اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے نیکی اور برائی کی تمیز رکھی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ محترم رشتے کون سے ہیں. اور لیکن جب آپ یعنی بچے کی تربیت اسکول کے اندر اس کو انوائرمنٹ ایسی ملے گی, درسگاہوں میں ایسی ملے گی, یونیورسٹیز میں ایسی ملے گی, پھر اس کو سوشل میڈیا سے, ڈرامہ انڈسٹری سے, فلم انڈسٹری سے یہ ساری چیزیں ملیں گی. کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ صحبت کا بڑا اثرات ہوتے ہیں. تو اس صحبت میں رہے گا, حضور نے فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو. تو جب وہ اس طرح کی صحبت میں رہے گا تو آٹومیٹکلی وہ اس طرف انکلائنڈ ہوگا. اٹ ڈزنٹ مین کہ معاشرے کے اندر وہ پہلی چیزیں موجود ہیں. اگر وہ موجود ہے تو ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن بعد ازاں جب وہ لوگ یہ اس طرف راغب ہوتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جب برائی کو بودر نہیں کیا جاتا نا, برائی کو جو ہے جب وہ عام ہو جاتی ہے, جب وہ مشہور ہو جاتی ہے تو پھر وہ برائی نہیں رہتی, برائی نہیں سمجھاتا. یہی بات ہے. اس لیے ڈرامہ انڈسٹری ہو گئی, یہ جو مغربی معاشرہ ہے وہ جان کے انکلائنٹلی ہمیں یہ ان چیزوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ آج سے 30 سال پہلے کیا تھا, اس سے پہلے یعنی آپ اپنے والدین کو دیکھ لیں, والدین سے پہلے اپنے دادا کو دیکھ لیں. میں کہ دادا اور دادی کا تو آئی تھنک کوئی نکاح نامہ بھی موجود نہیں تھا, اور انہوں نے زبان کے اوپر شرعی نکاح ہوا جی, اور وہ اس کے اوپر اس کو کمٹ کرتے ہیں. اور آج ہم نکاح نامے بنا کے مکر جاتے ہیں. یہ ہے, یہ فرق ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ڈکلائن ہے. میں نے دیکھا جس طرح ملالے کی بات کر رہے ہیں, مذہبی طبقے کے اندر کوئی نہ کوئی انہوں نے کوئی اپنی عیاشی کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرم یوز کر رکھی. اس طرح مسیار کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے. یہ مسیار ہے کیا؟ جوان بیواؤں سے عیاشی کرنے کا نام مسیار تو نہیں ہے؟ یہ قبلہ یہ نکاح الحمدللہ سعودی عرب میں بھی اس کو بین کر دیا گیا ہے. اچھا, پہلے انہوں نے اجازت دی تھی. اور نکاح مسیار اصل میں ایک
آپ سمجھ لیں کہ جہاں پہ بھی مالی معاملہ آ جاتا ہے نا، اور جہاں پر بھی نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے، صحیح، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا. بڑی بات. اب یہ نکاح میں سیار اصل میں یہ ہے کہ ایک والد جو ہے اپنی بیٹی کو پالتا ہے، اور اس طرح پالتا ہے کہ دوسرا ایک شخص وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو پال رہا ہوں اور تم بھی اپنی بیٹی کو پالو. جب یہ بڑی ہو جائیں گی، جوان ہو جائیں گی، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے، یعنی میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا اور تم اپنی بیٹی مجھے دیتے ہیں. صحیح. یہ پہلے انہوں نے الاؤ کیا تھا. ٹھیک ہے. سعودی عرب کے اندر کوئی جائز اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بعد ازاں پھر انہوں نے دیکھا کہ شکر الحمدللہ ان کو تھوڑی عقل آئی، خیال آیا، اور انہوں نے پھر اس کو حرام قرار دے دیا. پہلے اس کی اجازت انہوں نے دی تھی. ٹھیک ہے. تو نکاح مسیار اسپیشلی آپ کے سب کانٹیننٹ کے اندر اتنا مشہور نہیں ہوا، یہ زیادہ عرب کنٹریز کے اندر. سر مطلب لونڈیوں اور باندیوں سے، لونڈیاں رکھنے اسلام میں، باندیاں رکھنے اس کا بھی حکم تھا کہ اس دور میں یہ حکم امپلیمنٹ کرتا ہے، اور وہ لونڈیوں باندیوں کو سب کیا تھا، ان سے نکاح کیے بغیر ہی جو ہے کیا کہتے ہیں بچے پیدا ہو جاتے تھے، کیا سلسلہ تھا وہ؟ دیکھیے اسلام میں لونڈی اور غلام بنانے کا ایک پورا تصور ہے، وہ آپ کے پاس ایک پورا ایک الگ موضوع ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جس اللہ نے آپ کو عورت کے کچھ کلمات پڑھ کے، ایجاب و قبول کر کے، اور گواہوں کی موجودگی میں حق مہر جو ہے وہ کر کے ہم نکاح کرتے ہیں، جی. تو جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس طرح نکاح کرو، تو اس کے حکم سے وہ جائز ہو جاتی ہے عورت. ٹھیک ہے. صحیح. اسی طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لونڈی کو آپ بغیر نکاح کے رکھیں گے، رکھ سکتے ہیں. ہاں اس کا یعنی کہ ابھی بھی اس دور میں اب نہیں. اچھا نہیں، میں لونڈی اور غلام کی بات کر رہا ہوں نا. اب بھی ان کے اس دور میں لگ سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا. اگر وہ لوٹ آئے، اچھا، اگر وہ معاشرہ لوٹ آئے، صحیح، یا وہ نظام لوٹ آئے، تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے قانون بتائے ہیں، 3 طریقے ہیں لونڈی اور غلام بنانے کے، اگر وہ معاملہ لوٹ آتا ہے تو آپ اس کو الاؤ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں. ابھی کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور جملہ جو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے کو کہا تھا کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا. تو غلامی کے تصور کو، لونڈی اور غلامی کے تصور کو آپ نے اس وقت کرا. تو ناظرین کا ہم نے کوشش کی کہ حلالے پہ بات کریں، اور اس کی جو آج ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں ہماری بہنوں کا، بیٹیوں کا، جو ان کے ساتھ ان کی جو عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، جو معاشرے میں ان کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ حلالے کے نام پہ جو پیٹ سیکس کا سلسلہ جو چل نکلا ہے مذہبی لبادے کے اندر، جبکہ مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. ساتھ ہم نے طلاق کے حوالے سے بھی کچھ سوالات علامہ صاحب سے کیے، جو آپ لوگوں کے سوالات یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سوالات جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ علامہ صاحب کے سامنے رکھیں، اور جاتے جاتے آپ کو ایک وظیفہ عنایت کرتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں. آج کا وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام جو کہتے ہیں ہمارا ناممکن کام ممکن ہو جائے، جو چاہتے ہیں ہمارے ہارے ہوئے مقدمے ہم جیت جائیں. آج کا وظیفہ ان کے لیے ہے جو اپنے مقصد کو پانا چاہتے ہیں. تو آج کا وظیفہ آپ کو عنایت کر رہا ہوں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اور قرآن پاک سورۃ یاسین شریف کی آخری آیت ہے انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ آپ نے آیت کو 313 بار پڑھنا ہے. کسی بھی وقت آپ ایک وقت رکھ کے پڑھ سکتے ہیں. 21 یوم آپ پڑھیے، اپنے مقصد کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ قرآن کی برکت سے، صاحب قرآن کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، آپ کا مقصد بھی حل ہوگا، اور اللہ آپ کو برکت دے گا. اور ہمارا اس وظیفے کا سیگمنٹ سے بھی اس لیے ہم کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے عاملوں سے، 2 نمبر پیروں سے بچیں. اور ایک مومن کی بڑی شان ہے، وہ خواہ مومن ریڑھی لگانے والا ہے، خواہ وہ مومن مزدوری کرنے والا ہے، یا کوئی بزنس مین کیٹیگری سے ہے، اللہ نے اس مومن کو، مسلمان کو شان بڑی دی ہے. اس لیے وہ کسی عیسائی سے دعا نہ کروائے، کسی عیسائی کے دعا کے ٹیگ پہ جا کے وہاں اس کی مجلس میں شریک نہ ہو جائے. اس سے وہ ایمان سے بھی چلا جائے گا اور صاحب قرآن سے بھی دور ہو جائے گا. تو اس مقصد سے ہم یہ وظیفہ شروع آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے موضوع کے ساتھ. یار زندہ، صحبت باقی. اللہ نے کے بعد.